علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایت النح پڑھ رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ عز وجل بدایت النح سے اسم کنایہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم کنایہ بھی اسم غیر متمکن کی ایک قسم ہے۔ اسم کنایہ کسے کہتے ہیں؟ اسم کنایہ سے کیا مراد ہے؟ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں، اسم کنایہ اس اسم کو کہتے ہیں جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے۔ جو اسم مبہم عدد پر دلالت کرے یا مبہم بات پر دلالت کرے اسے اسم کنایہ کہتے ہیں۔ جیسے مبہم عدد کے لیے کم، کذا، کأین، یہ تینوں مبہم عدد پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کم کے ذریعے سے سوال بھی کیا جاتا ہے، تو جس کم کے ذریعے سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے، اسے کم استفہامیہ کہتے ہیں، اور جس کم کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے اسے کم خبریہ کہتے۔ تو کم سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے یا جس چیز کے بارے میں خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کم کے ذریعے سے جس کے بارے میں سوال کیا جائے یا جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ چیز کم کے بعد آتی ہے اور وہ کم کی تمیز کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کم کے بعد آتی ہے، اسی کو کم کی تمیز کہتے ہیں۔ پھر ان کے الگ الگ احکام ہیں کہ کم کی جو تمیز ہے، کم استفہامیہ ہو تو اس کی تمیز کو کس طرح پڑھیں گے، کم خبریہ ہو تو اس کی تمیز کو کس طرح پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ بڑی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خیر، کأین جو ہے کم، کذا، اس کے بعد کذا جو ہے یہ کسی چیز کے قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دینے کے لیے آتا ہے۔ یعنی کذا کے ذریعے سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ یہ چیز بہت ہے، یہ چیز کم ہے، اسے کذا کے ذریعے سے خبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کذا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے، اور کذا کی جو تمیز ہے یہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جاء کذا عالمن، اور کذا کبھی تکرار کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کذا اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کذا کس لیے آتا ہے؟ کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے کأین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے، اور کأین کی جو تمیز ہے یہ من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی تمیز سے پہلے من استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کأیم من دابۃ لا تحمل رزقہا، تو یہاں پہ کأین کے بعد جو اس کی تمیز ہے دابہ، اس سے پہلے من استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں کم، کذا، کأین، یہ تینوں عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کم کے ذریعے سوال بھی ہوتا ہے اور خبر بھی دی جاتی ہے، اور کذا کے ذریعے سے کسی چیز کے قلیل یا کثیر کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ چیز بہت ہے یا کم ہے، اس طرح سے خبر دی جاتی ہے، اور کأین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ اور مبہم بات کے لیے کئیتا اور زیتا استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کئیتا اور زیتا جو ہیں یہ مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دونوں تکرار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کئیتا زیتا اس طرح ہوتے ہیں، یعنی قلتو کئیتا و کئیتا حدیثاً، فعلتو زیتا و زیتا امرن، اس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں تکرار کے ساتھ، اور ان کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ ان کی جو تمیز جو آتی ہے ان کے بعد جو آتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ایک دوسرے اعتبار سے اسم کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، یعنی جو بھی اسم ہوگا وہ کسی خاص چیز پر دلالت کرے گا یا نہیں، کسی معین چیز پر دلالت کرے گا یا نہیں، اس اعتبار سے اسم کی تقسیم یہاں کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، معرفہ نکرہ، علامت نکرہ بیان کر رہے ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی
اسم معین چیز پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ۔ اب معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے معین چیز سمجھی جائے، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے، جیسے عیسیٰ، ابراہیم، کوفہ، بصرہ۔ عیسیٰ سے ایک معین ذات سمجھی جاتی ہے، یعنی جس کا نام عیسیٰ ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ ابراہیم سے بھی ایک معین ذات سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح کوفہ، بصرہ، یعنی کوفہ بصرہ سے ایک معین شہر سمجھے جاتے ہیں۔ کوفہ سے جس شہر کا نام کوفہ ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور بصرہ سے جس شہر کا نام بصرہ ہے وہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اسماء ہیں عیسیٰ، ابراہیم، کوفہ، بصرہ وغیرہ، یہ معین چیز پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے یہ معرفہ ہیں۔ اب یہاں سے اسم کی دوسری قسم یعنی نکرہ، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے معین چیز نہ سمجھی جائے۔ جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے، جیسے رجل یعنی کوئی بھی مرد، فرس کوئی بھی اونٹ، ٹھیک ہے۔ جو لفظ یعنی تنوین ہو، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک طرح کی چیز، یعنی بیان کر رہے ہیں جو لفظ بریکٹ میں جو ہے نا تنوین ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے بریکٹ میں تنوین ہے، بیان کر رہے ہیں کہ جو لفظ تنوین ہو، منون یا تنوین اس طرح کیا ہے، مٹ گیا دراصل، یہ سمجھیں نکرہ ہوگا، جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نکرہ، جو لفظ نکرہ ہو، ٹھیک ہے، جو لفظ نکرہ ہو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک طرح کی چیزوں میں سے کوئی چیز، ٹھیک ہے، نکرہ ہی ہے۔ جو لفظ نکرہ ہو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک طرح کی چیزوں میں سے کوئی چیز، کوئی نکرہ اسم ہے تو اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے، ایک طرح کی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز۔ چنانچہ رجلن کا یہ معنی ہے کہ مردوں میں سے کوئی مرد، ٹھیک ہے، رجلن کا کیا معنی کریں گے، مردوں میں سے کوئی مرد، اور فرسن کا معنی یہ ہے کہ گھوڑوں میں سے کوئی گھوڑا۔ اس کے برخلاف حاضر رجلو کا یہ معنی نہ ہوگا کہ مردوں میں سے کوئی مرد، حاضر رجلو میں، کیونکہ الرجلو معرفہ ہے، الف لام داخل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ مردوں میں سے کوئی مرد، بلکہ یہ معنی ہوگا کہ فلاں مرد، اور حاضر الفرسو کا یہ معنی ہوگا کہ فلاں گھوڑا۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ نکرہ کی علامت کیا ہے، ہم کس طرح جانیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ نکرہ کی علامت اردو میں یہ ہے کہ شروع میں کوئی لگانا صحیح ہو، یعنی بیان کر رہے ہیں جس لفظ کے شروع میں کوئی لگانا درست ہو اسے نکرہ کہیں گے۔ اردو کی بات ہو رہی ہے کہ اردو میں جس کے شروع میں لفظ سے کوئی لگانا درست ہو، صحیح ہو، اسے نکرہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے رجل کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں، مرد ہوتا ہے تو شروع میں اگر ہم کوئی لگائیں گے تبھی درست ہوگا، کوئی مرد، رجل کوئی مرد، ٹھیک ہے۔ اس طرح فرسن کوئی گھوڑا، تو یہاں پہ دیکھیں رجلن کے ترجمے کے شروع میں کوئی کا لگانا درست ہے، اسی طرح فرسن کے ترجمے کے شروع میں کوئی کا لگانا درست ہے، تو معلوم ہوا یہ نکرہ ہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے، اگر آپ اس میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا اور اس میں آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔